الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں شوگر کے مریضوں کے لیے روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اپنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میری تمام ویور سے گزارش ہے کہ میرا چینل روحانی وظائف سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ اپنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت بتاتی چلوں کہ خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ تو آپ سب بھی مل کر میرے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو ہم آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ ہمارا آج کا وظیفہ ہے شوگر سے نجات کا مجرب وظیفہ۔ ویورز، یہ جو جتنی بھی آج کل کی بیماریاں ہیں ان میں سب سے سر فہرست جو بیماری ہے وہ ہے شوگر۔ یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کو بہت زیادہ کمزور اور لاغر کر دیتی ہے۔ اس کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کا جو وزن ہے وہ کم ہونے لگ جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ کھانا پینا کم کر دیتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ بہت زیادہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کا معدہ بھی جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور بھی بہت سی مختلف مریضوں کی مختلف علامات ہوتی ہیں۔ بہت ہی خطرناک مرض ہے جس سے انسان آہستہ آہستہ موت کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، اور اگر جسم پر کوئی کٹ یا کوئی زخم وغیرہ لگ جائے تو وہ بھرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ایسے خوفناک، ایسے بھیانک مرض سے نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی حکمت رکھی ہے جس سے یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ تو میں آپ کو آج ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی، آپ اس پر عمل کریں اور آپ اس پر کامل یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھ کر کامل یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں۔ اگر مریض خود نہیں کر سکتا تو جو دوسرے اس کے اولاد میں سے ہیں یا کوئی رشتہ داروں میں سے ہیں یا کوئی بھی قریبی ہیں تو وہ ان کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ کامل یقین رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایسے وظیفہ کرنا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ سورہ قدر آپ نے 30ویں پارے میں ہے، یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ قدر پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، یہ بھی 30ویں پارے میں ہے۔ اور اس کے بعد یہ دونوں صورتیں پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر سے 11 مرتبہ پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی کا ایک گلاس لینا ہے، اس پر آپ نے یہ صورتیں پڑھ کر دم کرنی ہے، اور دم کر کے آپ نے مریض کو پلا دینا ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیے گا مریض جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ یا آپ روزانہ کم از کم 1 مرتبہ دن میں یہ وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ شوگر کے مریض کو کسی بھی قسم کی ادویات کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ بس اللہ پہ کامل یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ جلد از جلد مریض صحت یاب ہو جائے گا اور اس بھیانک مرض سے نجات پا جائے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل جوائن کریں، اور کوئی بھی آپ کو وظیفہ چاہیے، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں میسج کر سکتے ہیں۔ استخارہ وغیرہ کروانا ہو، شادی کے متعلق استخارہ کروانا ہو، یا کسی اور کام کے متعلق، کسی رکاوٹ کے متعلق استخارہ کرانا ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم استخارہ کا جواب آپ کو عرض کر دیں گے۔
تو اسی طرح سے ہمارے وظائف جو ہیں وہ آگے شیئر کر کے ہمارے اس کار ثواب میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔